السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 13 جمادی الاخری 1444 ہجری مطابق 6 جنوری 2023 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 25ویں قسط۔ اس کو لکھا ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی نے۔ قریش کی ابو طالب کو ایک اور دھمکی۔ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے بھی مایوس ہو گئے تو ایک بار پھر جناب ابو طالب کے پاس پہنچے۔ وہ بھی چند دن پہلے بھی انہیں دھمکا کر گئے تھے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ اس بار وہ اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو لے کر آئے اور ابو طالب سے بولے، یہ عمارہ قریش کا خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں اور اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس کے بدلے میں اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جو ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو بے وقوف بتاتا ہے اور قوم میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ ہم اسے قتل کر دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم یہ نوجوان آپ کو دے رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، واہ کیا خوب ہے، میں تمہارے نوجوان کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالو، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک شخص بولا، ابو طالب خدا کی قسم تمہاری قوم نے تم سے انصاف کی بات کہی تھی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول ہی نہیں کرتے ہو۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم تم نے انصاف کی بات نہیں کی۔ اس طرح قریش نے کئی بار ابو طالب کو دھمکانے کی کوشش کی اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار گفتگو کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے کر آئے تھے وہ ساری انسانیت کی بھلائی کی دعوت تھی، اس لیے وہ کسی کے سمجھانے، لالچ دینے یا دھمکانے سے رک نہ سکتی تھی۔ چنانچہ آپ اپنا کام کرتے رہے اور لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے رہے۔ جن کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی وہ اسلام کے حلقے میں آتے رہے، اور جو بدبخت تھے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے اور آپ کو ستاتے رہے۔ جب قریش ان ساری تدبیروں میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سختیاں بہت زیادہ کر دی، اور اب وہ موقع کی طاق میں رہنے لگے کہ کسی طرح آپ کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس دور میں آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کے بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو شاید اب تک پیش نہیں آئے تھے، لیکن اسی دور میں اللہ کی ایسی مدد بھی ہوئی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات، بڑھتی ہوئی عملی خرابیوں کے اسباب۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ہم مسلمانوں میں آئے دن عملی خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چند بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1، آخرت پر یقین میں کمی۔ عملی کوتاہی کی سب سے بڑی اور اصل وجہ آخرت پر یقین کی کمی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں میں دب کر رہ گیا ہے۔ جب کسی طالب علم کے امتحان کی تاریخ متعین کر دی جائے تو وہ امتحان ہمہ وقت اس کے ذہن پر چھایا رہتا ہے۔ وہ امتحان سے پہلے کے تیاری کے دنوں میں کھاتا پیتا اور کھیلتا کودتا بھی ہے اور تفریح و مستی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن سے امتحان اوجھل نہیں ہو پاتا، اس کا خیال ہر وقت تازہ رہتا ہے۔ آخرت کے عقیدے کے بارے میں ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم سارے کام کاج کرتے رہیں، تفریح اور کھیل کود سے دل کو بہلاتے بھی رہیں، کاروبار اور ملازمت سے روزی روٹی بھی کماتے رہیں، لیکن آخرت کی یاد ہمارے خیال سے غائب نہ ہونے پائے۔ مگر افسوس کہ یہی ہر وقت کا یقین ہمیں حاصل نہیں رہا ہے۔ ہمارے اور صحابہ کے درمیان اصل فرق یہی ہے کہ انہیں آخرت کا اس طرح یقین تھا جیسے دن میں سورج کے نکلنے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے کہ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں انہیں بن دیکھے ہی اس یقین کے ساتھ مانتا ہوں جیسے کوئی کسی چیز کو دیکھ کر مانتا ہے، بلکہ میرا یقین اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسری وجہ، امید زیادہ ڈر ختم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، دونوں میں توازن ضروری ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر حشر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ جنتی ہیں، صرف ایک جہنمی ہے، تو مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے، تو مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ اکیلا شخص میں ہی ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان اللہ پاک کی رحمت کے جتنے امیدوار ہیں اتنا اس سے خوف نہیں کھاتے ہیں۔ ہم اتنے امید پسند ہو گئے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور دل یہ امید پالتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا،
اللہ کی رحمت والی صفات ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن اس کی وہ صفات ہم بھول جاتے ہیں جو اس کے غصے اور عذاب کو بیان کرتی ہیں۔ تیسری وجہ شفاعت کا غلط تصور۔ تیسری وجہ ہمارے یہاں رائج شفاعت کا غلط تصور ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ خیال کرتا ہے کہ ان کا امت محمدیہ میں ہونا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور حاصل ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کے پیر و مرشد اور اللہ کے ولی بچا لیں گے۔ شفاعت کے اس غلط تصور نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں شفاعت کا جو تصور ہے وہ بالکل جدا ہے۔ پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جن لوگوں کو شفاعت حاصل ہوگی ان میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا؟ چوتھی وجہ موروثی ایمان نہ کہ سمجھا ہوا ایمان۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت موروثی ایمان رکھتی ہے اور اسی کو ایمان سمجھتی ہے، یعنی جس کے والدین مسلمان ہیں اور جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہ اس کو اپنے مسلمان ہونے کی دلیل سمجھتا ہے۔ وہ خود سے ایمان اور اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں خیال کرتا، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس دنیا کے رجسٹر میں جس کا نام مسلمان لکھا جائے اللہ کے یہاں بھی لازماً وہ مسلمان ہی تسلیم کیا جائے۔ اسلام کوئی پراپرٹی نہیں جو والد کی طرف سے خود بخود اولاد کے نام ہو جائے، بلکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خود سے اسلام کو سمجھنا اور ماننا ہوتا ہے۔ والد کا سمجھنا اولاد کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا۔ تو موروثی ایمان بھی عملی کوتاہی کا ایک بڑا سبب ہے۔ نمبر 5، فضائل پر زیادہ توجہ۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری زیادہ تر توجہ فضائل پر رہتی ہے، وعیدوں پر نظر نہیں جاتی۔ پھر فضائل کے بارے میں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ فضائل اصلاً ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب کرتے ہوں، اس لیے کہ بونس اسے ملتا ہے جو ڈیوٹی میں کوتاہی نہ برتے۔ تو ایک تو فضائل کا تصور ہی غلط ہے، دوسرے ساری توجہ فضائل پر ہی ہوتی ہے، وعیدوں پر نہیں۔ حالانکہ جس طرح فضائل پر یقین ضروری ہے اسی طرح وعیدوں کا استحضار بھی ضروری ہے۔ دستک، قیامت کا دن۔ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، وہ جب آئے گا تو ساری زمین و آسمان کو الٹ دے گا۔ وہ ایک نئی دنیا بنائے گا جہاں سچ سچ کی شکل میں ظاہر ہوگا اور جھوٹ جھوٹ کی شکل میں۔ کوئی نہ خود دھوکے میں رہے گا اور نہ دوسرے کو دھوکہ دے سکے گا، نہ کسی کا زور چلے گا، نہ سفارش کام آئے گی۔ اے انسان، اس دن تیرے الفاظ کے گھروندے بکھر جائیں گے، تیرے جھوٹے فلسفے بے دلیل ثابت ہوں گے، تیری فرضی امیدیں تجھے دھوکہ دے دیں گی، تیرا اقتدار تیرے کچھ کام نہ آئے گا، تیرے خود ساختہ بت تجھے جواب دے جائیں گے۔ آہ، انسان کس قدر بے سہارا ہوگا اس روز، حالانکہ اسی دن اس کو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوگی۔ وہ کتنا محروم ہوگا اس روز، حالانکہ اسی دن وہ سب سے زیادہ پانے کا محتاج ہوگا۔ انسان آج ہی سن لے، کیونکہ کل تو سنے گا مگر اس وقت تیرا سننا بیکار ہوگا۔ آج ہی سوچ لے، کیونکہ موت کے بعد تو سوچے گا مگر اس وقت کا سوچنا تجھے کچھ کام نہ آئے گا۔ خدا کا راستہ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کو پکڑ لے، خدا کے رسول پر ایمان لا، خدا کی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنا، آخرت کے دن کے لیے تیاری کر۔ یہی تیری کامیابی کا راستہ ہے، اسی میں وہ زندگی چھپی ہوئی ہے جس کی تجھے تلاش ہے۔ الجمعہ میگزین ہر جمعے کو اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر میسج کریں 6396810696۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔